شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بہت پسند بھی کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ارم شیئر کر رہی ہے۔ ارم کہتی ہے میں اپنی سٹی کا نیم نہیں بتانا چاہتی، لیکن آج آپ کے ساتھ جو کہانی بتا رہی ہوں یہ اتنی ڈراؤنی اور دل دہلا دینے والی ہے کہ آج بھی جب ہماری فیملی میں، ہمارے خاندان میں اس کا نام لیا جاتا ہے تو سب ڈر جاتے ہیں۔ آج سے 20 سال پرانی بات ہے۔ میری تائی اماں لیڈی ڈاکٹر عائشہ، وہ ایک ہاسپٹل میں تھی، گائنی ڈاکٹر تھی وہ، تو اپنے حسب معمول وہ اپنی ڈیوٹی پر جایا کرتی تھی۔ تائی اماں جو تھی وہ خود بھی گاڑی ڈرائیو کر لیتی تھی، کبھی ہوتا تھا تو ڈرائیور بھی ان کو پک اینڈ ڈراپ کر لیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ان کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل جانا پڑا، رات کا وقت تھا، تو وہاں سے وہ کافی لیٹ فری ہوئی، تقریباً رات 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا۔ تو تائی ماں بتاتی ہیں کہ جب میں واپس آ رہی تھی تو بالکل ایک سنسان سڑک تھی۔ اکثر وہ کہتی ہے میں وہاں سے گزرتی تھی، جب کبھی میں بہت زیادہ لیٹ ہو جاتی تھی تو میں سائڈ سے آتی تھی۔ اس سائڈ سے ہم لوگوں کا جو سوسائٹی تھی، جو ایریا تھا، وہ جلدی آ جاتا تھا، لیکن وہ سڑک بڑی کوائٹ سی اور بڑی، جیسے ڈے ٹائم میں وہ بڑی خاموش سی ایک جگہ تھی، یعنی وہاں پر اتنا رش نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ اس طرف سے آ رہی تھی، کہتی ہے کہ بالکل سڑک کے کنارے پر مجھے ایک عورت نظر آئی، بوڑھی سی عورت تھی، اور وہ مجھے رکنے کا اشارہ کر رہی تھی، یہاں تک کہ وہ گاڑی کے سامنے آ گئی۔ پہلے میں نے گاڑی سلو کی، مجبوراً مجھے بریک لگانی پڑی۔ اس نے جیسے میں نے پوچھنا چاہا کہ آپ کون ہیں تو کہنے لگی میری مدد کرو، مجھے پتا ہے تم ڈاکٹر ہو، تم جلدی سے آؤ، میری بیٹی بہت تکلیف میں ہے، میں انکار نہیں سنوں گی، تم جلدی سے آؤ، میں کب سے تمہارے انتظار میں کھڑی ہوں۔ وہ کہتی ہے میں تھوڑی سی ڈر بھی گئی، پریشان بھی ہو گئی کہ اس کو کیسے پتا چلا کہ میں ڈاکٹر ہوں اور میں یہاں سے گزروں گی۔ باتیں اس کی ایسے تھی جیسے وہ جانتی تھی کہ میں یہاں سے گزروں گی، یا اسے پتا تھا کہ میں آنے والی ہوں، اور میں نے آج سے پہلے ایسی کسی عورت کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ پہلے میں تھوڑی سی ڈر گئی، میں نے سوچا کہ نہیں، مجھے نہیں رکنا چاہیے، لیکن پھر وہ ایسے رونے لگی اور کہنے لگی کہ میرے ساتھ چلو، میری بیٹی بہت تکلیف میں ہے، اگر تم نہ گئی تو وہ مر جائے گی۔ جب یہ لفظ اس عورت نے بولا، بوڑھی عورت نے، تو تائی ماں کہتی ہیں کہ میں گھبرا گئی اور میں نے کہا کہ مجھے جانا چاہیے۔ کہتی میں نے اسے پوچھا کہ کہاں جانا ہے، کہتی گاڑی یہیں پر روکو، میرے ساتھ آؤ، یہ پاس ادھر میری بیٹی ہے۔ تائی میں کہتی میں مجبور تھی، میں کرتی تو کیا کرتی، نہ وہ مجھے جانے دے رہی تھی، اور ایسے لگ رہا تھا مجھے کسی عورت کی چلانے کی آوازیں بھی آ رہی ہیں۔ وہ اتری گاڑی سے، تھوڑی سی آگے کہیں تو ایک راستہ سا بنا ہوا تھا، کہتی وہ مجھے راستے پر ساتھ لے کر جا رہی تو مسلسل ایک عورت کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ سامنے میں کیا دیکھتی ہوں، ایک بلڈنگ سی ہے، آس پاس اور کوئی بلڈنگ نہیں ہے، لیکن وہ جو بلڈنگ ہے وہ پوری اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے، صرف ہلکی سی ایک کمرے میں کوئی روشنی ہے۔ مجھے وہاں پر لے گئی، کہتی اندر داخل ہوئی، اندر اتنی گندی اسمیل تھی جیسے پتہ نہیں میں کون سی جگہ پر آ گئی ہوں۔ کہتی مجھے ڈر بھی لگے، مجھے کہ میرے پیچھے پیچھے آؤ، مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ سامنے ایک برآمدہ سا تھا، وہاں پر ایک اور عورت تھی، کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جو کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی اس نے اشارہ کیا سامنے کمرے کی طرف جاؤ، منہ سے کچھ بھی نہیں بولی۔ پوری وہ جو بلڈنگ تھی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کہتی ہے میں آ بھی گئی تھی اور میں اب آگے بھی نہیں جا سکتی تھی اس جگہ کو چھوڑ کر، کیونکہ وہ 2 عورتیں تھیں اور وہ جو ایک عورت تھی بوڑھی، وہ میرے ساتھ ساتھ ہی تھی، مجھے اس کمرے میں لے کر گئی تو آگے ایک عورت تھی، بہت زیادہ تکلیف میں تھی۔ کہتی میں نے اپنا کام شروع کیا، اس کے ہاتھ 10 بچوں کی پیدائش ہوئی۔ کہتی میں وہاں سے جب باہر نکلی
مجھے سمجھ لگ گئی تھی کہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی مخلوق ہے. اب میں اگر بھاگی تو یہ مجھے جانی نقصان دے دیں گے. اب ایک دفعہ میں یہاں پر آ تو گئی ہوں، پھنس گئی ہوں، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا. کہتی تقریباً 3:30 4 بج گئے وہاں سے نکلتے نکلتے. وہاں سے جب میں نکلی وہی بوڑھی عورت باہر کھڑی مسکرا رہی تھی. اور جو عورت چیئر پر بیٹھی تھی اس کا چہرہ اتنا بھیانک تھا، اس کے پورے چہرے کے اوپر اندھیرا تھا. ان کے چہرے اتنے واضح نہیں ہو رہے تھے. جس عورت کا میں نے علاج کیا اس کے چہرے کے اوپر بھی اندھیرا سا تھا، جیسے باقاعدہ ان کے چہروں کے اوپر کوئی کپڑا سا کیا ہوا ہے. لیکن اس عورت کے پاؤں اتنے لمبے تھے، اتنے لمبے اس کے پاؤں تھے کہ میں حیران ہو رہی تھی کہ اللہ ہی ہے جو میں بچ کے خود یہاں سے جاؤں. کہتے میں دل ہی دل میں آیت الکرسی درود پاک کا ورد کرتی رہی. وہاں سے باہر نکلی وہ بوڑھی عورت مجھے ساتھ لے کر سڑک تک آئی اور کہنے لگی اب تم جاؤ یہاں سے، تمہاری بڑی مہربانی، اگر تم نہ آتی تو شاید تم اپنے گھر زندہ بچ کے نہ جاتی، اور اب یہاں سے چلی جاؤ اور یہ تمہارے پیسے ہیں. اس نے ایک پیکٹ سا تھا وہ پکڑا دیا. کہتی ہے میں نے وہ لیے، میں گاڑی میں بیٹھی، میں انکار بھی نہیں کر سکتی تھی، ڈری ہوئی تھی پہلے میں یہاں سے نکلنا چاہتی تھی. میں نے گاڑی سٹارٹ کی تو وہ سڑک کے درمیان میں آ کر کھڑی ہو گئی. اس لیے جیسے میں نے گاڑی سٹارٹ کی میں تھوڑی سی گاڑی آگے لے کر گئی وہ غائب ہو گئی. تائمہ اتنا شدید ڈر گئی، بیچاری گھر پہنچی، ان کی طبیعت اتنی خراب، انہیں بخار ہو گیا. صبح انہوں نے سب کو یہ بات بتائی، بہت زیادہ خوف زدہ تھی وہ. جب وہ کہا کہ وہ جو پیسے انہوں نے دیے وہ پیسے دیکھو، جب وہ پیسے نکال کر دیکھے پتہ نہیں کون سے زمانے کے نوٹ تھے، وہ کیا چیزیں تھی کیا نہیں، ان پر کیا کیا نقشے بنے ہوئے تھے، اور ساتھ جیسے وہ کرنسی کے نمبرز لکھے ہوتے ہیں، 100 کے وہ سارے نوٹ تھے اور خاصے بڑے نوٹ تھے. انہوں نے وہیں پر واپس رکھ دی اور کہنے لگی کہ میں نے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، یہ وہیں پر واپس رکھ دو. 2-3 دن تو ان کو اتنا بخار تھا کہ وہ اٹھنے کی بھی قابل نہیں تھی، میڈیسن بھی کھا رہی تھی، اس کے باوجود وہ بہت زیادہ ایک شوق میں چلی گئی تھی. اب ہماری جو دادی اماں تھی، دادی اماں ایک بزرگ کو بلا کر لائیں. انہوں نے، وہ جانتی تھی کبھی کبھار دم کروانے ہم بچوں کو لے کر جاتی تھی، انہیں بزرگ کو گھر بلایا، وہ بزرگ آئے، انہوں نے دائی اماں کو دم کیا. ہم لوگ سارے کمبائن فیملی میں ہی رہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ وہ جہاں پر دائی اماں گئی تھی وہ جنات تھے، یعنی وہ جنات کا خاندان تھا، وہ جنات ان کو انسانی روپ میں ساتھ لے کر گئے تھے، اور اگر یہ نہ جاتی تو شاید وہ ان کو جانی نقصان دے دیتے. انہوں نے اچھا کیا اپنی جان بچائی، کیونکہ جب ایسی مخلوقات کو بھی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت وہ انسانوں کو نقصان نہیں دیتے ہیں. اسی طرح سے انہوں نے دم وغیرہ کیا، تائی مکی کی طبیعت نارمل ہوئی. 1 ہفتے کے بعد وہ ہاسپٹل جانے لگیں. پھر سے جب وہ ہاسپٹل جانا شروع ہوئی تو وہ ہاسپٹل میں ڈیوٹی نہیں دے سکتی تھی. وہ کہتی ہے جب بھی میں اپنے روم میں بیٹھی ہوتی ہوں یا جب بھی میں او ٹی میں جاتی ہوں تو مجھے بچوں کی آوازیں آتی ہیں، میرے آس پاس کوئی بچہ نہیں بھی ہوتا، مجھے بچوں کی آوازیں آتی ہیں. تھوڑی سی اوور سٹریسڈ ہو گئی تھی اس چیز کو لے کے. ہاسپٹل جانا انہوں نے کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیا، چھٹی وغیرہ لے لی، کیونکہ ان کی اپنی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی خوف سے. جب گھر آئی تو اب ان کو عادت ہونے لگی ایک کمرے میں اکیلے رہنے کی. اپنے کمرے میں ہٹا میں اکیلی رہتی تھی، اور رات کے پتہ نہیں ان کو کیا ہوتا تھا، اٹھ کر دروازے کھول کر دیکھتی رہتی تھی. کبھی ہمارے پورشن میں آ جاتی تھی، کبھی اپنے پورشن میں دیکھتی رہتی تھی. جب ہم لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کو کیا ہوا ہے، ان کے اپنے بچے پوچھتے تھے کہ آپ کو کیا ہوا ہے، تو کہتی تھی مجھے بچے نظر آ رہے ہیں، مجھے بچے آوازیں دے رہے ہیں. اور دیکھو میرے اندر کمرے پر میرے بیڈ پر اتنے زیادہ بچے لیٹے ہوئے ہیں. جب جا کر دیکھتے تھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. سب کو یہ ڈاؤٹ ہونے لگے کہ شاید ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے. ان کو بڑی مشکل سے منایا کہ آپ کو ذرا کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں، سائیکیٹرسٹ کے پاس، وہ آپ کو چیک کرے گا، دیکھے گا جو آپ اتنی ڈیپ شاک میں ہیں اس حادثے کے بعد اب ٹھیک ہو جائیں گی. ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، سارے ٹیسٹ ہوئے ان کے. ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، ان کے دماغ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پھر بھی اس نے ان کو ریلیکس ہونے کے لیے کچھ میڈیسنز دے دی. وہ میڈیسن کھانے کے بعد وہ جب تک سوئی رہتی تھی ٹھیک رہتی تھی، جب جاگتی تھی پھر وہی باتیں شروع ہو گئی. اب ان کی یہ حالت ہو گئی تھی اس عرصے کے دوران، تقریباً 1-1.5 ماہ کے اندر ان کی یہ حالت ہو گئی تھی
وہ رات کو اٹھ کر چیخیں مارنے لگ جاتی تھی. اب جب ان کی چیخیں سنتے تھے ہم لوگ ڈر جاتے تھے, ان کے اپنے بچے ڈر جاتے تھے, ان کے اپنے بچے بھاگ کر ہم لوگوں کے پورشن میں آ جاتے تھے. اتنا سب ڈرتے تھے. میرے جو تایا ابو تھے وہ آؤٹ آف کنٹری ہوتے تھے. ان کو جب ان کی حالت کا پتہ چلا وہ بھی چھٹی دے کر واپس آ گئے. وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ دن بھر ان کے ساتھ رہے, ان کو اکیلا نہ چھوڑے کسی ٹائم بھی, ان کی یہ حالت نہ ہو. پانی دم کر کر کے پلاتے رہتے تھے. ایک رات تایا ابو بھاگے بھاگے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ جو تائی اماں ہے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, عائشہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, آپ لوگ سب آئے. جا کر دیکھا تو ان کے ہاتھ پاؤں ایسے مڑے ہوئے تھے, چہرہ بھی بڑا بھیانک لگ رہا تھا. تایا ابو کہتے کہ یہ پانی پی کر بالکل نارمل ہو کر لیٹ گئی تھی, تقریباً سو گئی تھی. سوئے سوئے اس کی عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگ گئی. کہتے میں اٹھ کر بیٹھا تو یہ اٹھ کر بیٹھ گئی. جیسے میں نے اٹھ کر لائٹ چلائی تو اس کا چہرہ اتنا بھیانک تھا, اتنا بھیانک تھا, دیکھتے دیکھتے جیسے باقاعدہ اس کے ہاتھ پہ کوئی پیچھے کی طرف بینڈ کر رہا تھا, اور پورا چہرہ بھی جیسے کوئی کھینچ کے پیچھے کر رہا تھا. تبھی یہ نیچے گر گئی. میں نے بہت کوشش کی اٹھانے کی, لیکن بہت بھاری ہو چکی تھی, اٹھائی نہیں جا رہی تھی. دادی میں نے کہا کہ اس کے اوپر کسی مخلوق کا سایہ ہو چکا ہے, تو جب تک یہ اس کا علاج نہیں ہونا اس کی حالت اس سے بھی زیادہ خراب ہو جائے گی. وہ آئے, پھر دادی اماں نے بیٹھ کر پاس قرآن پاک پڑھا. جیسے قرآن پاک پڑھتی گئی ان کے ہاتھ میں خود بخود جیسے کچھ چیز چھوڑ رہی ہے, ہاتھ میں نارمل ہونے لگ گئے, چہرہ نارمل ہونے لگ گیا. کچھ ان کو ہوش آئی. سب نے پوچھا آپ کو کیا ہوا تھا؟ وہ کہتی ہے مجھے کچھ پتا نہیں چلتا, میرے پاس جیسے ایک عورت آتی ہے, یہ وہی عورت ہے جو مجھے پہلے بھی نظر آئی تھی. باقاعدہ وہ کمرے میں آتی ہے جو مجھے وہاں پر بوڑھی عورت لے کر گئی تھی, اس سے ملتی جلتی شکل کی, لیکن یہ نوجوان لڑکی ہے. جیسے وہ آئی اس نے آ کر میرے بال پکڑ لیے اور میرے ہاتھ پاؤں موڑنے لگ گئی. جیسے اب جیسے قرآن پاک پڑھتے تھے وہ چیز پیچھے ہٹ جاتی تھی. قرآن پاک ان کے پاس رکھا, تب جا کر وہ رات گزری. آدھی رات کو وہ کھانا مانگنے لگ جاتی تھی اور اپنے کنٹرول میں نہیں تھی وہ. اگلے دن جو تایا ابو ہیں انہوں نے بڑی بھاگ دوڑ کی, بڑے لوگوں سے ملے جلے. شام تک ایک عامل کا پتہ چلا, ان کو لے کر آئے, ان کو ساری بات بتائی. عامل نے کہا کہ ان کے اوپر وہ مخلوق ہے جس کا یہ علاج کر کے آئی ہے, جہاں سے یہ ہو کر آئی ہیں. وہ جگہ بہت زیادہ آسیب زدہ جگہ تھی. پہلے آپ پتہ کریں وہ جگہ کون سی ہے, کہاں سے یہ ہو کر آئی ہے, کچھ پتہ چلے. وہاں پہ جا کر مجھے پڑھائی کرنی ہوگی. جو مخلوق ان کے اوپر ہے اس کو وہیں پر واپس چھوڑنا ہوگا, تب اس نے ان کی جان چھوڑنی ہے. اب ان سے پوچھتے تھے, وہ چیخیں مارتی تھی, بتاتی نہیں تھی کچھ کہ وہ کس طرف گئی تھی. پھر بڑے طریقے سے ان کو پانی وغیرہ پلایا, دم کیا ہوا پانی پلایا. کچھ دیر کے بعد انہوں نے بتانا شروع کیا کہ میں اس رات کو اس سائڈ سے آ رہی تھی, جو ہاسپٹل کی بیک سائڈ پر ایک راستہ تھا. وہاں پر اس عامل کے ساتھ آیا, ابو گئے. پتہ چلا وہ جو بلڈنگ سے تھی وہ کسی دور میں کوئی پرانا ہاسپٹل ہی تھا, کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل تھا, لیکن بڑے قدیم عرصے سے وہ ہاسپٹل خالی ہو چکا تھا. کہتے ہیں کہ وہاں پر جنات کا, بھوت پریت کا, چڑیلوں آفتوں کا بسیرا ہو گیا تھا. اسی ہاسپٹل کے پیچھے ایک بہت بڑا قبرستان بھی تھا, جس کی وجہ سے وہ ہاسپٹل ویران ہوا. آس پاس کوئی آبادی نہیں تھی, صرف ایک قبرستان تھا اور ایک وہ ہاسپٹل تھا. تو وہ عامل کہنے لگے یہیں پر یہ گئی تھی جہاں پر ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوا. عامل نے وہاں پر پڑھائی کی. پڑھائی کرنے کے بعد ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ان کی مخلوق ہے. وہاں پر وہ 2-3 تعویذ لگا کر آئے. اس کے بعد گھر آئے, انہوں نے تائی اماں کا علاج شروع کیا. 7 دن لگاتار وہ آتے تھے, پڑھائی کرتے تھے, تعویذات دیتے تھے, جلاتے تھے ان کے سر کی طرف کھڑے ہو کر. تو کچھ ان کی حالت ٹھیک ہونے لگی. وہ کہتی تھی کہ کوئی عورت باہر جا رہی ہے, وہ عورت سیڑھیوں سے اتر کے جا رہی ہے. ہم لوگوں میں سے کسی کو نظر نہیں آتی تھی, صرف ان کو نظر آتی تھی. جس دن آخری 7واں دن تھا جب انہوں نے تعویذ چلایا, تائی اماں کہتی ہے کہ میرے بستر کے اوپر سے, میرے پاس سے اٹھ کے کوئی عورت باہر گئی, اور یہ وہی عورت تھی جو ان کو ہر وقت ڈراتی تھی, ان کے ساتھ رہتی تھی, ان کے جسم میں رہتی تھی. وہ بڑی بھیانک, بہت خوفناک چہرے والی عورت تھی. اس طرح سے ان عامل نے میری تائی اماں کے اوپر سے ان جنات کو نکالا. ہمارے گھر میں بھی وہ چیزیں موجود تھی, اور ایک تو مکمل طور پر ان کے ساتھ رہتی تھی. جب وہ مخلوقات گئیں تو وہ جو پرانی کرنسی کے جو نوٹس تھے وہ جہاں پر پڑے تھے وہ بھی غائب ہو گئے. اللہ کا شکر ہے کہ وہ جاتے وہ مخلوق وہ چیز ساتھ ہی لے گئی, کیونکہ اس گھر میں عمل ہو رہا تھا تو اس سے ریلیٹڈ ہر چیز غائب ہو گئی.
پھر طیبہ نارمل ہونے لگی، لیکن ان کے دماغ پر اتنا اثر رہتا تھا، وہ ابھی بھی ڈرتی تھی۔ اور عامل نے مسلسل 11 دن آ کر دم کیا، پڑھائی کی۔ اس کے بعد ان کو دورہ وغیرہ نہیں پڑتا تھا، نہ ہی ان کو بچے دکھائی دیتے تھے، نہ ہی بچوں کی آوازیں سنائی دیتی تھی، ورنہ وہ رات بھر اٹھ کر بھاگتی تھی، دروازے کھولتی تھی، کبھی چھت پر بھاگ جاتی تھی، کبھی سیڑھیوں میں جا کر کہتی تھی وہ سامنے بچہ کھڑا ہوا ہے، مجھے بلا رہا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، میرا نام لے رہا ہے۔ کبھی باتھ روم کا دروازہ کھول کر کھڑی ہو جاتی تھی، کہتی تھی یہاں پر کوئی بچہ رو رہا ہے۔ ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، ان کے بچے ان سے اتنا ڈرنے لگے تھے، ان کے بچے ان کے پاس نہیں تھے جا سکتے۔ اور وہ جب بیمار تھی، جب ان کے پر مخلوقات تھی، تو وہ اپنے بچوں سے بھی ڈرتی تھی۔ ان کے بچے اگر ان کے قریب جانے لگتے تھے تو وہ کہتی تھی پیچھے ہٹ جاؤ، تمہارے چہرے بہت ڈراونے ہیں، تمہارے پیچھے اور بھی بچے کھڑے ہیں۔ ان کے 3 بیٹے تھے، تو وہ کہتی تھی نہیں، ان کے علاوہ اور بھی بچے ہیں، وہ دیکھو وہ کالے لباس والے بچے کھڑے ہیں۔ کھانا کھانے لگتی تھی تو وہ کہتی تھی وہ سامنے وہ عورت بیٹھی ہے، اس کو بھی کھانا دے دو۔ یعنی ان کو وہ مخلوقات 24 گھنٹے نظر آتی تھی، اور وہ باقاعدہ طور پر بتاتی تھی کہ میرے بیڈ کے اوپر چھوٹے چھوٹے بچے لیٹے ہوئے ہیں۔ ہر وقت ان کو وہ چیزیں اتنا ڈراتی تھی، اتنا نظر آتی تھی۔ بہت سے پھر ڈاکٹرز آتے تھے ان کو ملنے کے لیے، نرسز آتی تھی، ان کے بہت سے ایسے کچھ ان کے جیسے پیشنٹ تھے جو ان سے ہی ٹریٹمنٹ لیتے تھے۔ جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب اتنی بیمار ہے، پھر وہ لوگ بھی آتے تھے، آ کر ان کو دیکھ کر جاتے تھے۔ سب کہتے تھے یہ بہت قابل ڈاکٹر ہیں، بہت اچھی بھی ہیں، ان کے ساتھ یہ کیسے ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کا شکر ہے جب وہ ٹھیک ہوئی تو ان کی یادداشت پر بڑا اثر پڑا، ان کو کچھ یاد ہی نہیں رہتا تھا، بھول جاتی تھی کہ میں نے یہ کام کیا ہے نہیں کیا۔ میڈیسن کھانے کی عادت پڑ گئی ان کو سکون کے لیے، وہ دن میں 3 4 میڈیسن کھا لیتی تھی۔ 1 سال تو ان کا بہت مشکل گزرا۔ 1 سال کے بعد جا کر وہ اپنی روٹین میں نارمل ہوئی، دوبارہ سے انہوں نے کچھ چیزوں کی پریکٹسز کی، تب جا کر وہ جاب کے قابل ہوئی۔ پھر تایا ابو نے ان کو کہا کہ آپ نے اکیلے ڈرائیو بالکل بھی نہیں کرنا، آپ کے ساتھ ہر وقت ایک ڈرائیور ہوگا، تاکہ نہ اکیلے جاؤ نہ ہی کوئی مخلوق ایسے کرے۔ اور وہ جو عامل تھے انہوں نے کہا تھا اس راستے کی طرف تو بالکل جانا بھی نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ طیبہ بتاتی ہے کہ جب وہ اس دوران بھی جب وہ ہاسپٹل جاتی تھی، جب وہ ٹھیک ہو گئی تھی، تو وہ کہتی ہے کہ جب بھی کوئی عجیب و غریب میں عورت دیکھتی ہوں، کوئی ایسی جیسے بڑی پرسرار سی مسٹیریس، یا کسی عورت کے اوپر بھی، اکثر عورتوں کے اوپر یہ مخلوقات ہوتی ہیں، کچھ لوگ پوزیسڈ ہوتے ہیں، وہ ڈر جاتی تھی۔ کہتی تھی میرے جسم پر، میرے کندھوں پر اثر پڑ جاتا ہے۔ ایک گاؤں سے ان کے پاس کوئی پیشنٹ آئی تھی، تو وہ پوزیس تھی وہ عورت، اس کو وہ بیمار رہتی تھی، تو کہتی ہے کہ میں جب اس کا علاج کرنے لگی، اس کا آپریشن کرنے لگی، تو ان کی اپنی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ پھر مکمل انہوں نے اپنے گلے میں حفاظت کا تعویذ رکھا، پہلے مانتی نہیں تھی ان چیزوں کو، تعویذات وغیرہ کو۔ پھر جب ان کا اپنا علاج ہوا، پھر مکمل انہوں نے اپنے گلے میں تعویذ رکھا، تب جا کر وہ ٹھیک ہوئی۔ اب تو طیبہ کافی ایجڈ ہو چکی ہے، لیکن ابھی بھی غلطی سے بھی اگر وہ چیز ہم لوگ یاد کریں یا اس کا ذکر کریں، ان کی طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے، وہ بڑی چڑچڑی سی ہو جاتی ہیں، اپسٹ ہو جاتی ہیں، اٹھ کر کمرے میں چلی جاتی ہیں، دروازہ بند کر لیتی ہیں۔ پھر ہم لوگ اس چیز کا ذکر ان کے آگے کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ میری طیبہ کی ایک سٹوری تھی، اور یہ بالکل ریئل سٹوری ہے ان کی زندگی کی، ایک ایسی کہانی ہے جسے ہم لوگوں کی فیملی میں ابھی بھی ایک خوف کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ شکر اللہ کا کہ ان مخلوقات نے، ان جنات نے ان کے بچوں کو نقصان نہیں دیا، ورنہ اگر وہ مخلوقات ان کے بچوں کو نقصان دیتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا، بچوں کے ساتھ کیا کچھ ہو جاتا۔ تو یہ ایک کہانی تھی ہماری۔ بہت شکریہ ارم آپ کا، جس سے بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں بہت سے ایسے حادثے، ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ ڈاکٹر حضرات ہو گئے یا ایسے لوگ جو سروسز پرووائڈر ہوتے ہیں، ان کی مجبوری بن جاتی ہے کہ بعض اوقات انہیں ایسی جگہوں پر جانا پڑ جاتا ہے جہاں پر وہ نہیں بھی جانا چاہتے، یا ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ایسے لوگ آ جاتے ہیں انسانی روپ میں۔ کہتے ہیں کہ جنات انسانوں کے روپ میں آتے ہیں، اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں، جیسے مٹھائی کی دکانوں سے مٹھائی لینے چلے جاتے ہیں، اسکول کالجز میں ہم لوگوں کے ساتھ بھی انسانی روپ میں وہ ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اگر ان کا پتہ چل جائے تو پھر وہ اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔
ہمیشہ سے اللہ سے رحم مانگا کریں، کیونکہ مصیبت آنے سے پہلے پتہ نہیں لگتا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی حمزہ شیئر کر رہے ہیں۔ حمزہ کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں سیالکوٹ کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آج سے 5 سال پرانی بات ہے۔ میں نے جم سٹارٹ کی، مجھے بہت زیادہ شوق تھا ورک آؤٹ کرنے کا۔ تو ہم لوگوں کے شہر کی طرف سے اگر آتے تھے، مارکیٹ کی طرف سے، تو ایک جم راستے میں تھی، وہاں پر میں گیا، میں نے وہاں پر ایڈمیشن لے لیا۔ وہ جم جو تھی اس بلڈنگ کی 3ری منزل پر تھی، تو اکثر میں لیٹ ہو جاتا تھا کیونکہ میں اپنی شاپ سے اٹھتا تھا اور پھر میں واپسی پر جم کرنے جاتا تھا، تو مجھے وہاں پر ٹائم لگ جاتا تھا، کبھی 12:30 1 بھی بج جاتا تھا۔ جم رات تقریباً 2-3 بجے تک کھلی رہتی تھی۔ بہت سے ایسے لڑکے تھے جو لیٹ نائٹ آ کر وہاں پر جم کرتے تھے۔ تو میں جاتا تھا، جمعے کی رات کو جاتا تھا، کیونکہ میرے سنڈے کو آف نہیں ہوتا تھا، ہمارا فرائیڈے کو آف ہوتا تھا۔ جمعے والے دن تو بالکل بھی وہاں پر رش نہیں ہوتا تھا، بہت کم لڑکے ہوتے تھے، ہم لوگوں کا ٹرینر ہوتا تھا بس، یا پھر میرا ایک وہاں پر دوست بن گیا تھا، وہ آتا تھا، وہ بھی فرائیڈے کو نہیں آتا تھا، وہ سنڈے کو جاتا تھا اور میں فرائیڈے کو۔ اسی روٹین کے ساتھ میں اپنی شاپ سے اٹھا، گھر گیا، کھانا وغیرہ تو میں جم کے بعد ہی کھاتا تھا، بس چینج کیا، چینج کر کے تو میں اپنی جم کی طرف آ گیا۔ آج موسم بھی کچھ خراب تھا، بادل بنے ہوئے تھے، تو جب میں جم میں پہنچا تو ٹرینر میرا ویٹ کر رہا تھا، اس نے بس مجھے تھوڑا سا جیسے ٹرین کرنا تھا۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ میں نے تھوڑی دیر ورک آؤٹ کرنا، اس نے کہا ٹھیک ہے، تم کر کے جم بند کر کے تو جو کی ہے وہ نیچے گارڈ کو دے جانا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب ٹرینر بھی چلا گیا، میں وہاں پر جم میں بالکل اکیلا تھا، کوئی بھی نہیں تھا 3ری منزل پر، اور وہ ڈائریکٹ سیڑھیاں اوپر ہی آتی تھی۔ میں وہاں پر جم کر رہا تھا، تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے ورک آؤٹ سٹارٹ کیا، میں اپنا ورک آؤٹ کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے لگے کہ کوئی سیڑھیوں سے بھاگ کر اوپر آتا ہے، لیکن اندر کوئی آتا ہی نہیں تھا، نظر ہی نہیں آتا تھا، بار بار سیڑھیاں چڑھنے کی آواز آتی تھی۔ مجھے بڑا عجیب لگے کہ کون اتنا ڈسٹرب کر رہا ہے۔ 1-2 دفعہ میں اٹھا، میں نے جا کر دیکھا سیڑھیوں میں کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے لگا شاید میرا وہم ہے، بارش ہو رہی ہوگی تو اس کی بوندیں گر رہی ہوں گی کہیں اوپر، ایک اوپر بھی چھت تھا نا وہاں پہ۔ پھر آ کر ورک آؤٹ کرنے لگ گیا۔ جیسے ہی میری سامنے مرر میں نظر گئی، جیسے لگا میرے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے، ایک کالا سا وجود تھا، میری طرف اس کی کمر تھی۔ ایک دم سے میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ تھوڑا سا ڈر گیا، میں نے کہا یہ کیا، یہ ابھی یہاں پہ مجھے کوئی نظر آ رہا تھا، وہ کہاں گیا؟ تھوڑا سا ڈرنے لگ گیا کہ یہ پتہ نہیں کیا معاشرہ ہے، کون مجھے تنگ کر رہا ہے، کون ڈرا رہا ہے مجھے اتنا زیادہ۔ میں نے وہاں پہ جم کی ساری لائٹس آن کر دی، اب چاروں طرف سے لائٹس آن تھی۔ وہاں پر واضح طور پر جو باقی وہاں پہ جتنی بھی مشینیں تھیں، ساری جتنی بھی، تو وہاں پر ان میں بھی جیسے کچھ چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے۔ کبھی کوئی لائٹ آف کر دیتا تھا، 1 منٹ کے بعد جیسے میں لائٹس آن کر کے آیا، ایک سائڈ کی لائٹ آف ہو گئی، جیسے میں لائٹ آن کر کے دوبارہ آیا پھر لائٹ آف ہو گئی۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا، میں نے سارا کچھ اپنے ذہن سے نکالا، میں پھر ورک آؤٹ کرنے لگی آنکھیں بند کر کے۔ جیسے میں نے آنکھیں کھولی، میرے سر کی طرف کوئی کھڑا تھا، وہ اتنی بھیانک مخلوق تھی، عورت سی تھی، بالکل چھوٹے سے قد کی تھی، بہت زیادہ بڑا چہرہ تھا، اور پیٹ بھی جیسے بہت بڑا سا تھا، اور کالا سیاہ چہرہ تھا، میرے سر کی طرف وہ کھڑی تھی۔ ایسے میں نے پیچھے جب دیکھا نا تو مجھے وہ نظر آئی، میرے تو ایک دم سے جیسے جان نکل گئی۔ وہ شکر ہے اتنا ہیوی ویٹ تھا، میرے اوپر نہیں گر گیا۔ میں فوراً سے اٹھا، میں نے ادھر ادھر دیکھا، کہیں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن مجھے ایسا لگا جیسے واضح طور پر سیڑھیوں والی سائڈ پر کوئی کھڑا ہے، جیسے وہ مخلوق بھاگ کر اسی طرف گئی۔ بھاگتی مجھے نظر نہیں آئی، لیکن سیڑھیوں کی طرف مجھے وہ نظر آئی۔ میں فوراً سے اٹھا، میں نے اپنا بیگ اٹھایا، میں لائٹس آف کرنے کے لیے جیسے ہی سوئچ بورڈ کے پاس گیا، ساری لائٹس خود آف ہو گئی۔ میری تو بس ایک اس ٹائم حالت ایسی تھی کہ پتہ نہیں میں کیا کر جاؤں، میری اتنی بری کنڈیشن میری ہو چکی تھی خوف سے۔
اپنا سامان لیا، میں بھاگا، میں نے فوراً جم کا دروازہ بند کیا، نیچے جا کے میں نے گارڈ کو بتایا، گارڈ نے میری حالت دیکھی، وہ ڈر گیا کہ پتہ نہیں لڑکے کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں نے اسے ساری بات بتائی کہ اس طرح سے مجھے تو اوپر پتہ نہیں کیا مخلوق تھی، اس نے مجھے اتنا تنگ کیا ہے، اتنا ڈرایا، اور میں نے واضح طور پر اسے دیکھا بھی ہے۔ جو گارڈ تھا کہنے لگا رات بھر یہاں سے آوازیں آتی ہیں، اوپر جم والی سائڈ سے اتنی آوازیں آتی ہیں بہت زیادہ، جیسے کبھی کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کبھی کوئی سیڑھیوں میں بھاگتا ہے، باقاعدہ مجھے سیڑھیاں چڑھنے کی اترنے کی آوازیں آتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 1 سے 2 بار ایک بچی کو دیکھا یہاں پر جم کے آگے کھڑی ہوتی ہے رات کے وقت، میں نے خود کہتا ہے دیکھا اس بچی کو۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ تو میں پیچھے جانے لگا تو مجھے پھر خیال آیا کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے، کیونکہ وہ ایک دم سے پہلی سیڑھی پر تھی، پلک جھپکتے وہ آخری سیڑھی پر پہنچ گئی۔ پھر وہ گارڈ کہتا ہے میں اس طرف نہیں جاتا، تو دوبارہ کبھی بھی ادھر اکیلے تم جم نہ کرنا، کیونکہ یہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ یہ بڑے عرصے سے یہ جو فلور تھا تیسرا، یہ خالی تھا، کہتے ہیں کہ 10 سال تو یہ خالی رہا ہے، کوئی یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ کبھی کسی دور میں یہاں پر کوئی تھا، آفس تھا، وہ بھی بند ہو گیا، اس کے بعد یہ جگہ جم بن گئی۔ پھر میں نے گارڈ کو کی دی، میں واپس آیا، اس کے بعد میں نے کبھی بھی وہاں پر اکیلے ورک آؤٹ نہیں کیا۔ میں نے اپنے دوست کو بھی یہ بات بتائی، وہ بھی بہت زیادہ ڈر گیا۔ کہتا 1-2 بار مجھے ایسا فیل ہوا ہے کہ جیسے یہاں پر کچھ ہے۔ کہتا میں جب یہاں پر اکیلا ورک آؤٹ کرتا ہوں، وہ 8 بجے تک چلا جاتا تھا، صرف میرے لیے لیٹ ہوتا تھا وہ۔ تو کہتا میں پہلے 8 بجے تک آتا تھا، تو کبھی کبھی میں اکیلا ہوتا تھا، جب میں گھر جاتا تو میرا سر بہت بھاری ہو جاتا تھا، اور سیڑھیاں اترتے اترتے مجھے لگتا تھا میرے پیچھے کوئی اور بھی سیڑھیاں اتر ہے۔ اس طرح سے یہ ایک خوفناک کہانی تھی میری جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ حمزہ آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی کمنٹ باکس میں مجھے انڈیا احمد نگر سے سوری مجھے نیم کی بھول رہی ہوں میں، حیا شیئر کری ہے۔ حیا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنی امی کے کزن کی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میری امی کے کزن تھے، تو وہ کھانا لے کر ایک بہت سنسان اور ویران راستے سے گزر رہے تھے، رات کا ٹائم تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں کھانا لے کر آ رہا تھا تو مجھے اپنے پیچھے کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ میں بڑا پریشان کہ سڑک تو بالکل سنسان ہے، تو میرے پیچھے کون چل رہا ہے؟ 1 سے 2 بار کہتے میں نے پیچھے پلٹ کر بھی دیکھا، لیکن کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ پھر جب میں چلنے لگتا تھا تو پھر وہی قدموں کی آہٹ بار بار پیچھے سے، جیسے کوئی پیچھے چل رہا ہے مسلسل۔ کہتے جب میں مخصوص ایک پوائنٹ پر پہنچا تو مجھے اپنی بیک سائڈ سے آواز آئی کہ کھانا ادھر ہی رکھ دو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس ٹائم اتنا ڈر گیا کہ وہ آواز ایک عورت کی تھی، اور وہ اس عورت کی آواز اتنی سخت تھی، اتنے غصے سے جیسے اس نے کہا۔ کہتے میں نے کھانا وہیں پر رکھ دیا، اور تیزی سے جب میں آگے بڑھا میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ جو کھانا تھا وہ غائب ہو چکا تھا۔ وہ گھر آئے، انہوں نے گھر آ کر سب کو یہ بات بتائی، تو سب نے کہا کہ وہ کوئی انسان نہیں تھی، وہ کوئی پچھل پیری چڑیل یا کوئی ڈائن تھی جس نے آپ سے کھانا مانگا۔ شکر کرو اس نے کوئی اور نقصان نہیں دے دیا، کیونکہ وہ اس انسان راستے پر سڑک پر آپ کے پیچھے پیچھے تھی۔ تو یہ ایک سٹوری تھی جو حیا نے شیئر کی۔ بہت شکریہ حیا آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت سے خوفناک حادثے واقعات ہو جاتے ہیں جو ان کی زندگیوں کے پرسرار اور خوفناک قصے بن کے رہ جاتے ہیں، لیکن جب وہ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں، سوچتے ہیں، کسی کو سناتے ہیں، تو ان کو ایسا لگتا ہے جیسے ان کے ساتھ یہ بھی کل کی بات ہے۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، جنات کے معاملات بہت سخت ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ہمیشہ یہ دعا کیا کریں اپنے لیے، کیونکہ لڑائی جھگڑا تو اس سے کیا جاتا ہے جو نظر آئے، جو نظر ہی نہ آئے اس سے ہم لڑ نہیں سکتے۔ تو اللہ سے اپنے بچاؤ کی، رحم کی دعا مانگا کرے، اپنے اوپر آیت الکرسی چاروں کل درود پاک کا حصار کر کے گھر سے باہر نکلا کرے، اور سونے سے پہلے بھی اپنی روٹین بنا لے، آیت الکرسی، درود پاک اور چاروں کل کا حصار لازمی کیا کریں، تو کبھی بھی کوئی بھوت پریت جنات آپ کے نزدیک چڑیلیں آفتے نہیں آ سکیں گی۔ اپنے آپ کو آپ اللہ کی حفاظت میں دے دیتے ہیں۔ اس یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ضرور پسند آئیں گی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheenwirk57@gmail.com پر
اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. پرسرار واقعات میں بہت ڈراؤنی کہانی آئے گی, لازمی وزٹ کریے گا, بالکل بھی مس مت کریے گا. نانا جی کی کہانیوں میں کل خوفناک کہانی آئیں گی, ان کو بھی وزٹ کریے گا اور سبسکرائب کریے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیں, اپنی ڈھیروں دعا میں مجھے, میری فیملی, میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.